إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم مبارکباد پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے اس قوم کو جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال آیا اور دنیا نے دیکھا کہ ترک قوم نے بہت جلدی اپنی حالت کو بدلا. اور آج کے اس پروگرام میں ہم پیغام دیں گے اس قوم کو کہ 70 سال ہو چکے ہیں اور اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال تک نہیں آتا. ناظرین کرام، پچھلے کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، کئی ایسی قومیں ہیں جنہیں آزادی ہم سے بعد میں ملی، لیکن وہ ترقیوں کی منازل طے کرتی چلی گئی اور ہم ابھی تک وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ترک قوم نے اپنی حالت کے بدلنے کا ایک شاندار فیصلہ کیا، اور اس عظیم اور شاندار فتح پہ ہم ترک قوم کو ترکی میں جتنے بھی اسلام پسند ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ فتح، یہ جیت ان کی جیت تھی، جو ان کے کیے کا صلہ ان کو مل گیا، ترکی صدر کی خدمات کا صلہ ان کو مل گیا. لیکن ایک دو پہلو نہایت ہی اہم ہیں کہ ان پہ ہم سوچیں اور ان سے ہم کچھ سیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ترکی صدر طیب اردوغان کیوں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل اس کے لیے دھڑک رہے ہیں. الیکشن ترکی میں ہو رہے ہیں، دعائیں پاکستان میں، شام میں، فلسطین میں، برما میں، افغانستان میں. یہ کیوں ہوا ایسے؟ اور ترک قوم نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، اور جتنے ہمارے سیاستدان ہیں پاکستانی، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کے لیے کس طرح سے طیب اردوغان رول ماڈل بن سکتے ہیں. کیا کچھ ہماری لیڈرشپ اور ہماری قوم اردوغان اور ترک قوم سے سیکھ سکتی ہے، ہمارے لیے اسباق کیا ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ساتھ دیں گے ان میں سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب، اور اسی طرح الجزیرہ ٹی وی کے سینئر صحافی عبد الرحمن مطر صاحب، اور ترکی سے ہمارا ساتھ دیں گے عثمان اوغلو صاحب، اور دوسرے جو مہمان ہوں گے ان میں جنگ گروپ کے سینئر صحافی اور کالم نگار جناب فاروق چوہان صاحب. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ناظرین اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے دوست اور میرے بھائی محترم جناب فردوس جمال صاحب. جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین کرام، آپ ناظرین ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کی آراء ہیں، جو بھی آپ کا اوپینین ہے، اس سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اپنے آراء اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہی دیں. سب سے پہلے جمال صاحب، ترکی میں جو الیکشن ہوا اور
سوالات تو اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اوورآل جو الیکشن ہوا اس میں اردگان کو جیت حاصل ہوئی، اس الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے جو آپ کا تجزیہ ہے اس کو مختصراً پیش کریں تاکہ پھر آگے ہم جا سکیں جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے ترکی کے منتخب ہونے والے نئے صدر اردگان صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً یہ جو ان کی جیت تھی یہ پاکستان اور اس طرح کے ممالک جہاں پہ ابھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے اس جیت میں بہت سارے اسباق بھی ہیں اور بہت زیادہ اس میں حوصلہ افزا کہ ایک پرامن پروسیس سے ہو کے یہ الیکشن ہوئے اور کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا نہیں ہوا اور قوم وہاں پہ نکلی اور انہوں نے بہت جو ووٹنگ کا وہ تھا لوگوں کا نکلنا ووٹ ڈالنا وہ بہت اچھا رہا، اس سے ہماری قوم کے لیے بھی ایک حوصلہ ملا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو لیکن چونکہ اس کو میں مبارکباد اس لیے بھی دے رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ اس فتح کو کیسے دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ اس میں جذباتی نہیں ہوں، میں زیادہ اس میں عالم اسلام کے لیول پہ میں زیادہ وہ اس کو صلاح الدین ایوبی یا اس طرح کے فرشتہ یا اس طرح کی چیز نہیں دیکھتا ہوں، لیکن ترکی کی حد تک اگر آپ دیکھ لیں میرا تجزیہ ترکی کی حد تک میں اس کو بہت بہترین ایک رہنما سمجھتا ہوں۔ خاص کر مجھے جو ان کی چیز پسند ہے وہ بتدریج تبدیلی کا عمل ہے جس کی طرف گئے وہ، تو وہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ دیکھ لیں آج سے پہلے جب ترکی جو تھا، ترکی میں 95% ترکی کی جو کل آبادی کا 95% وہ مسلمان ہیں، ترکی کی کل آبادی کا 95% مسلمان ہے۔ اس ملک کو زبردستی طور پہ کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک، بلکہ صدی بھی گزر گئی، اس کو سیکولر بنا کے رکھا گیا، اسٹیٹ بنا کے رکھا گیا۔ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے جو سوچیں تھی، لوگوں کا جو مذہب تھا اس پہ قدغن لگائے گئے۔ کالجز یونیورسٹیز میں بچیاں جو ہے نہ حجاب پہن کے نہیں جا سکتی تھی، شراب کھانے کی کھلی چھوٹی تھی، بچے حفظ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک لوگوں کے جو سوچ تھی، لوگوں کی آزادیاں تھیں وہ سلب کر لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، مذہبی آزادی سلب نہیں کر لی گئی بلکہ مسلم ممالک کے ساتھ جو ترکی کے تعلقات تھے وہ بھی نہایت کمزور تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس ملک کی جو معاشی صورتحال تھی وہ بھی انتہائی بدتر تھی۔ جب اردگان کے آنے سے پہلے آپ اس کے معاشی اعداد و شمار کو اٹھا کے دیکھیں کہ ملک کے اوپر جو ہے نا 47 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، ملک 47 ارب ڈالر کے خسارے پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آ کر اب اس خسارے کو بھی انہوں نے جو ہے نا اردگان آ گیا اور وہ سارا کچھ کیا کر دیا، صفر تک لے کر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے بیرونی قرضے، ان کی GDP جو سارا کچھ تھا۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کا ڈیر ہوا کرتا تھا استنبول، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک فارمولہ دے دیا کہ بھائی اس کو ریسائیکلنگ کرنی ہے، اس سے ریسائیکلنگ کر کے اس سے بجلی پیدا کی گئی۔ اس فارمولے کو ہمارے پاکستان میں بھی ہم نے لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ ترکی کی جو برآمدات تھی، ٹھیک ہے نا، اپنے جو درآمدات اور برآمدات تھی وہ شرح دیکھے کتنا اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ملک سے جو چیزیں انہوں نے باہر بھیجنی تھی وہ ٹوٹل ان کی جو تجارت تھی وہ 23 ارب ڈالر کی تھی پہلے، اب اس کو بڑھا کے 153 ارب ڈالر تک لے کر گیا اردگان۔ اور آپ ابھی یورپ میں جا کے دیکھیں، ہر تیسری چیز جو الیکٹرانک کو مل جائے گی وہ کہاں سے مل جائے گی؟ ترکی سے۔ تو یہ ایک اردگان کا وہ تھا کہ اس نے معاشی تبدیلی لے کر آئی، تعلیمی تبدیلی لے کر آیا، اور اسی طرح ان کی مذہبی آزادی دی۔ دیکھیں اردگان ہمارے چونکہ پاکستانی وہ جذباتی ہیں اور ہم لوگ جذباتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید اردگان اس طرح کی کوئی وہ قیادت کرے گا جس سے عالم اسلام پوری قیادت ہوگی، میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن اردگان نے اپنے ملک کے اندر، اگر آپ مجھے ٹائم ہے تو دے دیں، 5 واقعات میں اسے بیان کروں گا، یا 5 تاریخیں انتہائی اہم ہیں جس سے اردگان کی اٹھان ہوئی ہے۔ 5 واقعات اگر ہم تاریخ وائز لے لیں جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اردگان کی اٹھان 99 میں اردگان گورنر تھے استنبول کے، ٹھیک ہے، استنبول کے گورنر تھے۔ انہوں نے ایک عوامی اجتماع میں، اس وقت قدغن تھی، آزادی مذہب کی سلب تھی، عوامی اجتماع میں انہوں نے ایک نظم پڑھی، اور اس نظم کے چند اشعار یہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مسجدیں ہماری چھاونیاں ہیں، مسجدوں کے جو گنبد ہیں یہ ہماری پگڑیاں اور ٹوپیاں ہیں، مسجدوں کے جو منارے ہیں یہ ہمارے خنجر ہیں، اور ہمارے جو سپاہی ہیں یہ امانتدار ہیں۔ اس نظم پڑھنے کی وجہ سے اس کو 4 مہینے جیل ہو گئی، اور جیل ہونے کے بعد یہ گورنرشپ سے بھی گئے اور اگلے انتخابات میں بھی یہ حصہ نہیں لے سکے۔ پہلی بار یہ ایسا واقع ہوا تھا کہ یہ عوام میں جانے لگے، نہیں اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اردگان کون ہے، تو عوام میں اس کی ایک مقبولیت ہوئی، عوام نے سمجھا کہ یہ بندہ کیا ہے، ہماری سوچ اور ہماری فکر کا آدمی۔ پھر 2008 آپ لے لیں،
2008 में ये वज़ीर आज़म बन गए, ठीक है ना। ये आप देख लें, सदर बनने से पहले 11 साल तक ये वज़ीर आज़म रहे, 2014 में सदर बनने से पहले 11 साल तक वज़ीर आज़म रहे। 2008 में ये वज़ीर आज़म थे और डाउस आलमी इक़्तिसादी फोरम था। डाउस आलमी इक़्तिसादी फोरम में ये इसराइल के सदर जो शमून पेरेज थे उनके साथ बैठ के इसराइल के जराइम इसने गनवाए। उसके सामने बैठ के उन्होंने कहा इसराइल ये जराइम कर रहा है। उसके बाद ये इजलास का बाइकाट करके चले गए। तो उससे जो है ना उर्दगान खुल के आलम इस्लाम के लोगों के सामने भी आ गए और वो वीडियो बहुत पूरी दुनिया में फैल गई। तो तुर्की के मुसलमानों की भी वो एक तरह से आवाज़ बन गई। वापस आया तो फूलू की उस पर निचावर की गई, उसका एक इस्तकबाल हो गया। ये 2008 में हो गया। फिर आप 2010 अगर देखे, 2010 में ये हुआ कि गजा की जो पट्टी थी वहाँ पे मुहासरा था। तो वहाँ के मुहासरीन के लिए जो मुहासरा ज़्यादा लोग थे उनके लिए तुर्की ने इमदादी सामान भेजा। आज़ादी का बेड़ा चला गया। तुर्की के अलावा बहुत सारे और ममालिक भी वहाँ जा रहे थे इमदादी सामान लेकर। वहाँ 9 तुर्की शहरी को शहीद किया इसराइली बमबारी ने, इसराइली फ़ौज ने। तो जो इमदादी कारकुन थे, उसके बाद उर्दगान ज़्यादा खुल के सामने आया। उन्होंने इसराइल की मजम्मत की, फ़लस्तीन की हमायत की और उस वजह से पूरे तुर्की के अंदर मुजाहरे हुए, उर्दगान के हक़ में नारे हुए, ठीक है ना। तो उर्दगान एक फ़लस्तीन का इशू को उठाने वाला एक शख्स के तौर पे आलम अरब में भी तब उर्दगान लिखना शुरू हो गया। ट्विटर पे भी उर्दगान एक उम्मीद के तौर पे उर्दगान को जाने लगा। ये 2010 का वाक़या है। और इसी तरह 2013 में पहली दफ़ा उर्दगान ने ये काम किया। तब तक वो सदर नहीं बने थे, सदारती निज़ाम नहीं आया था, वज़ीर आज़म थे। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पाबंदी थी हिजाब पे, उन्होंने वो पाबंदी हटा दी। उसने कहा कोई हिजाब पहनना चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जबकि आप पहले याद रखें, उसकी अपनी बेटी उर्दगान अपनी बेटी को अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं बैठा। उन्होंने ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी में हिजाब पे पाबंदी, अपनी बेटी को बाहर यूरोप में पढ़ाया कि वहाँ चूँकि वो हिजाब पहन सकती है, ऐसे मुल्क में पढ़ाया जहाँ हिजाब वो पहन सकती थी। तो 2013 में इन्होंने हिजाब पे जो पाबंदी थी वो हटा दी, वो कदगन हटा दी। उससे अवामी जज्बात की सही तरह से इसने तर्जुमानी की। फिर 2016 में देखिए, अब इस वक्त तक ये अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते आया। इस्लामी जो ख्यालात थी, इस्लामी सोच थी अवाम की। फिर 2016 में फ़ौज के एक ग्रुप ने, एक ट्रुप ने शब खून मारा जी, शब खून मारा। तो अवाम इसकी हमायत में सड़कों पे निकल आई, टैंकों पे लेटी। तो ये अवामी, देखो मीडिया पे कदगंदी सारा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद इसके एक पैगाम पे अवाम निकल आई और अवाम ने इसकी हमायत के दी भरपूर। और इसी के अलावा इसने वाहिद वज़ीर आज़म थे ये इस्लामी दुनिया के जिसने जब बांग्लादेश में एक सफ़ीर पे, बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहबर को, अमीर को वो हो गई, फांसी हो गई, तो इसने अपना सफ़ीर वापस बुलाया। तो ये वो अवामिल, ये मुहर्रकात और इक़दामात थे जिसकी वजह से ये सामने बड़े अच्छे इक़दामात हैं जमाल साहब। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं तुर्की से उस्मान ओगलू साहब, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। उस्मान साहब, सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से विसाल उर्दू की पूरी टीम और पाकिस्तानियों के पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको और अपने तमाम तुर्की भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उस्मान साहब आप लाइन पे हैं हमारे साथ? मेरे ख़्याल में कॉल उनकी ड्रॉप हो गई। अच्छा जमाल साहब, ये तो उनके कारनामे थे, लेकिन अभी इस जीत से आगे बहुत सारे यानी लोगों के ख़यालात हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुस्बत उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं और अल्लाह करे कि जो आलमी इस्लाम की जो हमारी उम्मीदें हैं वाबस्ता हैं उन पे उर्दगान साहब पूरा उतरेंगे। लेकिन इससे तुर्की का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, तुर्की का मुस्तकबिल तो जाहिर है यकीनन यानी वो बहुत रोशन होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं टेक्निकल एक चीज़ बताना यहाँ चाहूँगा जी, अभी इन्होंने जो वोट दिया है सदर उर्दगान को, वो तब्दीली के नाम पे दिया है। और वो तब्दीली कहाँ होगी? वो तब्दीली आइन के अंदर होगी। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि आइन के अंदर क्या तब्दीली करने जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर। लेकिन ओगलो साहब की कॉल मिल गई तो फिर आपको मैं, चलें आप बात करें अभी। उन्होंने आइन के अंदर जो मोटी मोटी तब्दीलियां करनी है, उसके बाद जो है ना ये देखो बहुत सारे लोग, मैं थोड़ी सी तमहीदन ये कहूँगा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ हिमायत कर रहे हैं उर्दगान के लिए फ़तह और ये सारा कुछ, वहाँ कुछ इस्लामी ज़हन रखने वाले लोग भी थोड़ी सी उर्दगान की मुखालफत कर रहे हैं। उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि उर्दगान ने फलाना काम तब्दीली करनी थी, जैसे कुब्बा खाने, शराब खाने जो बंद करने थे नहीं किए। बहुत सारे काम जो थे तुर्की के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन हम जिन्स परस्ती के कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद मतलब फांसी से तुर्की कमा रहा है इस वक्त, फांसी का डे सारा, इन सब को ख़त्म उन्होंने नहीं किया। तो वो लोगों के थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उर्दगान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्लामी स्टेट बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि सेकुलर मुल्क हम बनाना चाह रहे हैं।
یہ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ اردوغان کے پاس پہلے بہت زیادہ اختیارات نہیں تھے، اس جیت کے بعد وہ آئین میں جو امینڈمنٹ کرے گا، جو ترمیم کرے گا، اس کے پاس اختیارات آئیں گے. وہ اختیارات کافی طرح کے اختیارات ہیں. مثلا ان اختیارات میں یہ ہوگا کہ آئین میں ترمیم کر کے وہ یہ بنائے گا، ایک تو پہلے جو ہے نا دیکھو اس کے اپنے خلاف بھی جاتا ہے لیکن وہ بنائے گا، آئین میں ترمیم کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ صدر کی جو میعاد ہے، صدر کی جو مدت ہے، وہ 2 دفعہ صدر بننے کے بعد تیسری دفعہ صدر نہیں بن سکے گا. ایک آئین میں یہ ترمیم ہوگی ان کے. اچھا ٹھیک ہے نا. جس طرح مغربی سوری اپنے اس میں ایک تو یہ ہوگی، اور دوسری یہ ہوگی کہ وہ اپنے پاس ایسے اختیارات لائے گا کہ وہ وزیر اور نائب صدر کا انتخاب وہ خود کر سکے گا، اپنے لیے خود اس کا انتخاب کرے. وہ کوئی بھی وزیر ہو، کوئی بھی وزیر ہو، جتنی کابینہ ہے اس کا انتخاب اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور نائب صدر کا انتخاب بھی وہ خود کرے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کیا جائے گا. یہ ترمیم کرے گا آئین میں کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کیا جائے گا. اور چوتھی ترمیم یہ ہوگی، بڑی بڑی ترمیم، کہ اس کے پاس اختیارات آ جائیں گے کہ یہ عدلیہ کے اندر بھی مداخلت کر سکے گا. ٹھیک ہے. کہ عدالت کے فیصلوں پہ بھی یہ مطلب کوئی عدالت اٹھا کے اس کو گھر نہیں بھیج سکے گی. سادہ لفظوں میں کوئی عدالت اس کو نااہل نہیں کر سکے گی، وہ عدالت کے فیصلوں میں بھی اثر انداز ہو سکیں گے. اور پانچویں چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا جو اختیار ہوگا وہ اس کے صدر کے پاس ہوگا، فوج کے پاس نہیں ہوگا. جس طرح ہمارے ملک میں فوج کے پاس ہے، ایمرجنسی نافذ کیا جی وزیر اعظم کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، یہ اختیار اس کے پاس آئے گا. یہ 4-5 اختیارات اس کے پاس آنے کے بعد وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ ملک میں کوئی بھی اقدام وہ کر سکے گا. پھر وہ شراب خانے بھی بند کر سکے گا، وہ پھر وہ سارے کام، یہ بڑی تدریج کے ساتھ. دیکھیں یہ غلطی میں اگر آپ مجھے ٹائم دیں، یہ غلطی جو ہے انہوں نے کر دی، کیا کہتے ہیں، مرسی صاحب نے کر لی. اس نے فوراً تبدیل کرنے کی کوشش کی بہت سارے کام، تو اس کا تختہ الٹ گیا کیونکہ اس کے پاس وہ پاور نہیں تھا، وہ اختیارات نہیں تھے. ابھی دیکھیں اردوغان نے کافی سالوں کے اندر 11 سال وہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد اتنا ٹائم یہ صدر رہے، تو انہوں نے بہت سارے بنیادی تبدیلیاں کی ہیں کہ بہت بڑے فیصلے جلدی میں نہیں کیے جاتے ہیں. بہترین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب حرام کی تو شراب دیکھو کتنا تدریجاً قرآن میں حرام ہو گئی. آپ اگر شراب، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اردوغان کی اس پالیسی پہ یعنی اختلاف رکھتے ہیں یا ان کے تحت، اس حوالے سے ترکی کے لیے میرے خیال میں حاضر وقت میں اردوغان سے بہتر انتخاب ہے ہی نہیں. اردوغان ترکی قوم کے لیے ایک امید ہے، ہر حوالے سے، اسلامی حوالے سے بھی، ان کے مذہبی اقدار کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح ان کے جو ترقی اور یہ سارے حوالے سے اردوغان جو ہے مغربی اس ترکی کی قوم کے لیے بہت بڑی امید ہے. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے، عالم اسلام کے لیے وہ امید بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. عالمی دیکھیں عالم اسلام کے کچھ چیزوں پہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. فار ایگزامپل انہوں نے جو سیریا کے مہاجرین تھے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان سے اظہار ہمدردی کی. اگرچہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس کا اقوام متحدہ ان کو مطلب پر منتھ $100 دیتا تھا، $100 ان کو دیتے تھے یا جتنا بھی وہ چیزیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے سیریا کے جو مہاجرین تھے، جو لٹے پٹے قافلے تھے، ان کو سینے سے لگایا، ان کو اپنائیت دی، ان کو اپنے ملک میں جگہ دے دی، ان کے لیے سٹینڈ لیا. ایک ان کا یہ تھا، وہ بورما پہ بولنے والا واحد اسلامی دنیا کا وزیر اعظم ہے جو بورما پہ بولتے تھے. وہاں پہنچے، وہاں اپنی بیوی کو لے کر گئے، سارے اپنے مطلب وہ اس کے لیے بولے. اسی طرح بنگلہ دیش میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مطلب وہاں پہ فانسیاں ہو گئی تو اپنے سفیر تک کو انہوں نے واپس بلا لیا. یہ بہت بڑا مطلب بڑے چلیں جمال صاحب، یہ تو بڑے اچھے وہ اقدامات ہیں ان کے، لیکن جو اصل ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیتی لیڈر، مثلا اگر چلیں اوغلو صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان اوغلو صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم وصال اردو کی پوری ٹیم اور پورے پاکستانیوں کی طرف سے آپ کو اور اپنے تمام ترکی بھائی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عثمان صاحب، یقیناً خوشی کے لمحات ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ایک بہت بڑی سازش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح اور بڑی جیت نصیب کی ہے. تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ وہاں پہ آپ ترکی میں موجود ہیں، وہاں پہ جو اسلام پسند ہیں یقیناً وہ اس خوشی پہ جشن منا رہے ہوں گے، تو کیا تاثرات ہیں لوگوں کے، یعنی کیا خیالات ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سارا ترکی قوم اور امت کے لیے ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے. جی.
اور یہ ترکی کی قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سارا قوم حضور اور پیس کے ساتھ الیکشن کیا ہے اور الیکشن میں طیب اردوغان اور ترکی کی استقرار کے لیے اس نے ووٹ دیا ہے. جی میرا آواز آتا ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے اوغلو صاحب. جی ٹھیک ہے. تو اگر ترکی میں وہ مین اپوزیشن کی طرف اگر اقتدار چلے جاتا تو ہم ترکی کی اپنے غیر کے لیے کچھ مشکلات بن جاتا اور ابھی جو اقتدار ہے ان کی بیرونی ملک میں جو پالیسی ہے ان میں بھی کچھ مشکلات پیش آنا تھا، لیکن الحمدللہ ابھی ترکی صدارتی نظام پر پیش ہوا ہے اور ہمارا یہ توقع ہے اور لوگوں کو بھی یہ توقع ہے کہ ترکی کی جو پیش رفت اور ڈیولپمنٹ ہے وہ انشاءاللہ باقاعدہ تداوم ہوگا اس کی. اچھا اوغلو صاحب، ابھی فتح تو نصیب ہو گئی ہے، لیکن اس جیت کے بعد جو ترک قوم کی امیدیں ہیں اردوغان سے، امیدیں یقیناً بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہوں گی. کیا امیدیں ہیں آپ لوگوں کی مستقبل میں، یعنی آپ ترکی کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اس کو جیسا میں بتایا دو حصے میں اس کو بتانا چاہیے. ایک تو ترکی کی قوم کے لیے ہے. جی تو ترکی کی قوم 16 سال سے اس طرف اردوغان صاحب ان کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا شرط کیا ہے، تو یہ زیادہ ہو جائے گا اور قرار لینے میں، فیصلہ کرنے میں اردوغان صاحب کے لیے سہولت ہوگا. تو ترکی کی جو مشاکل، داخلی مشاکل، ان کو اچھا طرح حل کرنے کی انشاءاللہ ان کو موقع مل جائے گا. ترکی کی ایک تو اقتصادی اکنامک مشکلات ہیں، اس میں پیش رفت ہوگا اور ترکی آج کل ٹیرر کی تنظیموں سے لڑ رہی ہیں، اس میں بھی بہت بڑا شوق سے تحصیلات آ جائے گا. اور دوسری طرف امت کے بارے میں ان کا سوچ ہے، تو اس سلسلے میں بھی ان کی جو سرگرمی تھا پہلے وہ بھی انشاءاللہ باقاعدہ ہو جائے گا. اور ترکی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک رپورٹ تھا کہ خارج کو، دوسرے ملکوں کو اور لوگوں کو مدد کرنے والا ملک ہے وہ پہلا ترتیب میں ہے سارا عالم میں. تو یہ بھی مظلوم قوموں کے لیے اور مسلم قوموں کے لیے ترکی کی مدد جو مل رہا تھا وہ بھی باقاعدہ انشاءاللہ ادامہ ہوگا. اچھا عثمان صاحب، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سلطنتی عثمانیہ کا پھر سے قیام ہوگا اور اس کے لیے طیب اردوغان صاحب کو بطور استعارہ پیش کیا جاتا ہے. تو ترکی قوم کا اس حوالے سے، یعنی آپ لوگوں کی یقیناً اس جیت سے حوصلے تو بہت بلند ہو گئے ہوں گے اور امیدیں بھی بڑی بڑی وابستہ کی ہوں گی، کیا یہ امید بھی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کیا دولت عثمانی کا کسی کو ضرر ہوا تھا، کوئی برا بات ہوا تھا؟ نہیں، بالعکس یہ بات ہے کہ دولت عثمانی ختم ہونے کے بعد امت مسلمہ کی جو مسائل ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک طرف، لیکن ابھی نہ طیب اردوغان کی نہ ان کی حزب کی یہ ادعا ہے کہ یہ دولت عثمانی ہو جائے گا اور اردوغان سلطان بن جائے گا. یہ نہیں ہے. ترکی اور اردوغان صاحب کی پالیسی میں یہ ہے ہمیں مسلم امت کے اور
مسلم ملکوں کے ساتھ اچھا علاقات برقرار رکھنا ہوگا، اور جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پالیسی ون ون پر ہوگا. اگر ہم ایک کام کریں گے سوریہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور سعودی عرب کی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو ون ون کے اساس پر ہوگا. تو کوئی امپیریالسٹ اور اسی قسم کی بات نہیں. تو اس کو ثبوت بھی دیا ہے. تو ترکی کی پالیسی یہ ہوگا، ہر ایک سے وہ مغربی ملک ہو یا اسلامی ملک ہو، ان کے ساتھ اکٹھا کام کر کے جو مظلوم لوگ ہیں اور دوسرا لوگ جو امپیریالزم سے ان کو ضرر آ گیا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوشش ہی ہوگا. اس میں اب تک کوئی ایسا سرگرمی نہیں ہوا کہ وہ کوئی امپیریالسٹک اپروچ غائرہ ہو. اچھا، تو یہ سارا الزام کی کوئی وہ اساس نہیں. اچھا عثمان صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، یعنی آپ نے کافی ٹائم لیا ہے. ابھی پاکستان میں بھی الیکشن قریب ہیں، اور جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ ترکی کے جو صدارتی انتخابات تھے ان میں 6 امیدوار میدان میں اترے تھے اور ترکی قوم نے ایک کو منتخب کیا. ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، تو آپ پاکستانیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم کس چیز کو مقدم رکھیں ووٹ ڈالتے ہوئے، کس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ووٹ فلاں پارٹی کو دینا ہے، فلاں لیڈر کو دینا ہے، کیوں دینا ہے، یعنی کس چیز کو ہم مقدم رکھیں؟ تو یہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے بارے میں ہم فالو کرتے ہیں، لیکن ہم نصیحت کرنے کے مقام پر نہیں. لیکن یہ بات مہم ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی اگر بالٹ پریکٹس کے ذریعے سے ہو جائے تو یہ ڈیولپ کے لیے اور حکومت کے لیے اور لوگ کے لیے بہتر ہے. اگر اقتدار دوسرا انسٹرومنٹ سے تبدیل ہو جائے، یہ لوگ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ آج کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہو، جو ترکی میں ہو، افغانستان میں ہو، وہ بیدار ہے اور اس کی ضمیر ہے. تو اس کو اس چیز کو کر کے اس کی جو ووٹ ہے، ووٹ کو سب کو قبول کرنا ہوگا. اگر کوئی اقتدار، کوئی حکومت ووٹ کے ذریعے سے تبدیل ہو جائے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. تو لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ جا کر اپنی ووٹ کو ڈالنا چاہیے اور اپنی ووٹ کی قیمت کو جاننا چاہیے. بہترین. چلیں اوغلو صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی جمال صاحب، یہی سوال اگر میں آپ سے کرنا چاہوں کہ ابھی ہمارے بھی الیکشن آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ترک قوم جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جاننی چاہیے اور ملک اور ملت کو مقدم رکھنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیڈر کا انتخاب ہم کیسے کریں؟ انتخاب آپ بالکل سمپل ہے. اگر آپ نے لیڈر کا، چونکہ پاکستانی تقریباً سبھی کو، ابھی میں دیکھ رہا ہوں ساری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، وہ تحریک انصاف ہو، متحدہ مجلس ہو، سب جو ہے نا کہتے ہیں یار اردگان ہماری کاپی ہے، اردگان جیت گیا ہم بھی جیت جائیں گے. ٹھیک ہے، ہر کوئی ہر ایک یہ کہتا ہے اردگان کا جیتنا ہمارے لیے نیک شگون ہے، اردگان جیت کے ہم بھی جیتیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں اردگان کی کارکردگی کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنا ہے وہی کام، آپ کی اگر وہی کارکردگی ہے تو آپ جیت جاتے ہیں. دیکھیں اردگان نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے ملک میں 2 ارب 7 کروڑ 70 لاکھ درخت لگائے، پھلدار درخت. 2 ارب 7 کروڑ 70 لاکھ درخت لگائے. آپ بھی لگائیں یا آپ نے لگائے ہیں، بات کریں. اتنے سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں 35 سال ہم آپ کو دیتے ہیں. انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے ملک میں 125 نئی یونیورسٹیاں بنائی. 125 نئی یونیورسٹی بنائی. آپ بھی بنائے، آپ نے بنائی ہیں. اگر 35 سالوں میں بات کریں، لا کر دکھائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے 275 نئے کالجز بنائے. 10 سالوں میں 275 نئے کالجز بنائے، ان کی نئی عمارتیں بنائی، اور قانون یہ بنایا کہ کسی بھی کلاس میں
21 سے زیادہ طلبہ نہیں بیٹھیں گے. ہر کلاس رومز اتنے زیادہ کر دیے کہ 21 سے زیادہ طلبہ اس میں نہیں بیٹھیں گے تاکہ ان کو لیکچر ڈلیور کرنے میں آسانی ہو گئی. 500 نئے جدید ہسپتال بنائے 500 جدید ہسپتال. آپ کی لسٹ میرے خیال میں کافی لمبی ہے. میں پھر چوہان صاحب کو لے لیتے ہیں, ان سے 2 سوال اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چوہان صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دے دیا. چوہان صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ترکی میں کل الیکشن ہوا ہے, ہار جیت تو سیاست اور کھیل کا یہ ایک حصہ ہے, لیکن یقیناً اردوغان کی جیت سے پورے عالم اسلام کو ایک خوشی ملی ہے اور پورا عالم اسلام ان کے لیے دعاگو تھا. چوہان صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے, جو ہماری امیدیں اردوغان صاحب سے وابستہ ہیں عالمی اسلام اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کیا سمجھتے ہیں ان امیدوں کے اوپر اردوغان صاحب کتنا پورا اتریں گے؟ دیکھیے یہ جو کامیابی ہے جی یہ واقعی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے, اور ہمیں سیکریٹ اور وہ کر رہے تھے, اور مغربی میڈیا بھی الیکشن کے پہلے تک یہ کہہ رہا تھا, واقعہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ سید اردوغان جو ہے وہ سکیں گے. یہ طیب اردوغان صاحب کی بڑی کامیابی ہے, وہاں پہ اسلام پسندوں کی کامیابی ہے, اور یہ یقیناً جو آپ نے فرمایا ہے یہ عالم اسلام کی ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس وقت جو ترکی جو ہے وہ عالم اسلام میں طیب اردوغان جب سے بطور اقتدار ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے فلسطین میں ایشو ہو یا برما میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو, ہر جگہ طیب اردوغان نے آواز اٹھائی ہے. وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے جا کے بطور مسلمان ملک کے ایک عالم اسلام میں مرکزی کردار میں. جی چوہان صاحب یہ عثمانیہ کی بہادری کا سفر ہے جو ہو رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کل کے نتائج کے بعد. اچھا چوہان صاحب, بحیثیت قوم اور بحیثیت لیڈر, ہمارے پاکستان میں لیڈر بھی بہت زیادہ ہیں اور قوم بھی, ہم ایک بہت بڑی پاکستانی قوم ہے. ابھی ہمارے انتخابات آ رہے ہیں, تو اگر ترک قوم کو ہم سامنے رکھیں اور ترکی کے یعنی لیڈر کو اردوغان کو ہم سامنے رکھیں, تو ہمارے لیڈر اور ہماری قوم, ہم ان سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ترکی کی صورتحال پاکستان سے بڑی ترقی ہے, لیکن پھر بھی وہاں یہ جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 30 سالوں میں, اگر ہم دیکھیں تو اس کی ڈیولپمنٹ تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان اور طیب لوگوں نے پسند کیا اسلام پسندوں کو, اور وہاں پہ سارا امر کے ساتھ طیب اردوغان جو ہے وہ حقائق سے برتتے اور میں پورے ترکی تو اس سے نظر آ رہا تھا اردوغان ایک بڑی اکثریت کے ساتھ جماعی اکثریت حقیقت سے اب جو وہ 55% لوگ دیکھتے ہیں, اور پارٹیوں میں جو بہت کم ہوتی ہیں, تو نتائج بھی دیکھا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے. زور بڑھایا تھا بھارت میں, اور مالک جو ہرائے وہ تو ان کا منصوبہ ترکی کی صورت ہے وہاں پہ کیا گیا, وہاں پہ اذان جو پالیسی تھی اس کے بعد آزاد عربی وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو داڑھی رکھنے خواتین کو حجاب اور نقاب سے دور کیا گیا.
تو پھر اسلام تصور کو جب وہ ہو گیا کے طور پہ ترکی کا معاشرہ کتنے جائے جو مسلمان جب لگائی کل بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کے پہلے پاکستان میں جو بچے دینی جماعتوں کا ووٹ بینک نظر نہیں آتا. 2002 میں ایک بڑی کامیابی پتیکا ملک کی صورت ملی تھی. ایک صوبے میں حکومت آئی تھی پتیکا ملک اتحاد اور وائٹ فورسز جو ہیں پاکستان کی وائٹ فورسز جو ہیں ان کا جو ایک ووٹ بینک رہا ہے اس میں دکھا ہوا ہے آپ بتانے میں کہ پتیکا مسلم بحال ہوئی ہے تو امید نظر آ رہی ہے کہ یہ دو صوبوں میں اقلیت جانے میں کامیاب ہو جائے گی. اگر اسلام پسند کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مسترفی اور جانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس صورت میں ایک اسی کی سن میر ہوگا کہ ترکی کو آئندہ آنے والے سالوں میں یہاں بھی موجودہ میونسپل ایک یعنی اسلام لوگ اور جو ہے ان کے لیے لے جا سکتے ہیں. چلیں جی بہت شکریہ چوہان صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دے دیا. جی 500 ہسپتال, جی 500 ہسپتال اور اگر اسی مطلب بہت ساری چیزیں ان میں سے اگر 10 سال پہلے عبداللہ صاحب ان کے جو فی کس آمدنی ترکی کے اندر $3,500 تھی سالانہ فی کس آمدنی 3,500 اور 10 سال بعد کتنے $11,000 سالانہ فی کس آمدنی ہے. 3,500 سے جمپ کیا کتنے تھے $11,000 فی کس آمدنی ہے. آپ 10 سال پہلے ترکی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیکھے, ترکی کے ایئر لائن دیکھے, کوئی چگ ہی نہیں مارتا تھا, کوئی دیکھتا نہیں تھا. اور آج وہاں پہ یومیہ 1260 انٹرنیشنل پروازیں اترتی ہیں ترکی کے ایئرپورٹ پہ. اور گزشتہ 3 سال سے مسلسل ترکش ایئر لائنز دنیا کی بہترین فضائی سروس کا اعزاز حاصل کر رہی ہے. اور آپ اپنا اس کے ساتھ تقابل کریں. آپ کے پی آئی پہ چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں سیٹوں کے نیچے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے پی آئی کو برائے فروخت رکھا ہوا, کوئی خریدے پی آئی کو کیونکہ اس کی کارکردگی اتنی مایوس کی. اسٹیل ملز آپ نے اس میں کہا اسٹیل ملز فری میں لے لیں, یعنی جو پی آئی کو خریدے گا اس کے لیے اسٹیل مل جائے. آپ کے ہسپتال دیکھیں, آپ کے ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ مطلب ایمرجنسی میں بھی وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. یعنی جمال صاحب خلاصہ یہ ہے کہ اگر لیڈر دیانتدار ہو تو قوم وفادار ہوتی ہے. میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ اقبال کا شعر غالباً کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رختے سفر میرے کارواں. ایک تو لیڈر کا عظیم ہونا, لیڈر کا انتخاب. دیکھیں اگر آپ لیڈر کا انتخاب ایسے کرتے ہیں, مجھے عجیب سرکس لگا ہوا عبداللہ صاحب. میں تو کہتا ہوں رہو دل کو کہ پیٹو جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھو نوحہ گر کو میں. الیکشن کے دن آئے سارے لیڈرز کھمبیوں کی طرح ہو گئے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے حلقے میں جا رہا ہے. کسی نے سبیل لگائی ہوئی ہے, کس کی ٹھنڈے پانی کی, گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈے پانی کی شربت کی سبیلیں لگائی ہوئی ہے اور لوگ جوک در جوک آ کے پی رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. جی ہمارا لیڈر نعرے ہٹو بچو سارا کچھ. خورشید شاہ کو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو اپنے حلقے میں کئی سالوں سے نہیں گئے, سکھر کا اس کا اپنا حلقہ ہے, لیکن ابھی وہاں جا کے انہوں نے ٹھنڈے پانی کی شربت کی سبیل لگائی ہوئی, لوگ ووٹ دے رہے ہیں. بریانی کی پلیٹ کے لیے لوگ ووٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح ایک گلاس پانی کے لیے لوگ ووٹ. کس کو ہم قصوروار ٹھہرائیں؟ دیکھیں لیڈر جو ہے نا, لیڈر دیکھو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ. لیڈر جعلی نعروں سے پیدا نہیں ہوگا, لیڈر کھوکھلے سلوگن سے پیدا نہیں ہوگا. کیا یعنی خوبی کیا تھی اردوغان کی کہ لوگوں نے ان کو اتنے عرصے سے اس محبت کے ساتھ نوازا؟ صرف لوگوں نے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں. دیکھیں کل الیکشن ہو رہے تھے, پاکستان میں دعائیں ہو رہی تھی, عالمی اسلام کے دیگر ممالک, یعنی وہ کیا, یعنی وہ گیدڑ سینگی کیا تھی ان کے پاس. اردوغان میں نے کہا 11 سال تک وزیر اعظم رہا, اتنی اس کی واہ واہ نہیں ہوئی, لوگ نہیں نکلے. لیکن اس کے پیچھے کیا, انہوں نے 11 سال میں کتنی یونیورسٹیاں بنائی, میں نے کہا 125 یونیورسٹیاں بنائی. اس نے تعلیم عام کیا. دیکھو کون جاہل ہے, ریاست اور ریاست کا فرد اور حاکم کا جب تک مفاد ایک نہ ہو تب تک ملک نہیں بدلتے ہیں.
تب تک قومیں نہیں بنتی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, میں نواز شریف صاحب کے حلقے میں کوئی وہ گیا تھا صحافی, اس نے پوچھا, رپورٹر گیا, انہوں نے پوچھا کہ بھائی نواز شریف کو ووٹ دیں گے, کس کو دیں گے. ایک آدمی کی بات مجھے بڑی پسند آ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی نواز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. صرف ایک چیز نواز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتی ہے, وہ تعلیم. آپ تعلیم دے دیں گے. جب تک آپ کے ہاں دیکھیں لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے, دیکھو آپ کے فرد اور ریاست کا, فرد اور حاکم کا مفاد ایک نہیں ہے عبداللہ صاحب. حاکم کی جائیدادیں نکل رہی ہیں, اس کے گھر نکل رہے ہیں, اس کی گاڑیاں نکل رہی ہیں, اس کے بیرون ملک اثاثے ہیں, ان کا پانامے میں نام آ رہا ہے, اور آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے, آپ کے بچے کے ٹھیک ہے نا ٹیوشن کے آپ کے پاس فیس نہیں ہے, اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, جوتے نہیں ہیں, اس کے بستے میں کتابیں نہیں ہیں, آپ کے پاس صاف اور شفاف پانی نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. عبدالرحمان مطر صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مطر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دے دیا. مطر صاحب بات کر رہے ہیں یہ جو ترکی میں اردوغان صاحب کی جیت ان کو ملی ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ آپ کا ٹاپک ہے اور اس حوالے سے آپ گہری نظر رکھتے ہیں. یہ جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں, مسلمان ہیں, ان کے اوپر اس جیت سے کیا یعنی یہ جیت ان کے اوپر کیا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا جو امیدیں ہماری تھی کہ شام کا مسئلہ حل ہوگا, فلسطین کے حوالے سے اچھے اقدامات ہوں گے, جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ایک اچھا شگون سمجھا جا رہا ہے, تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلا ہمیں ایک چیز کو واضح ہونا چاہیے. پچھلا تقریباً 24-25 سال سے رجب طیب اردوغان ترکی میں بہت بڑا پوزیشن ہے. کبھی صدر رہا, کبھی پرائم منسٹر رہا, اس سے پہلے استنبول کا میئر رہا. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے ترکی کے لیے بہت بڑا کام کیا. جی, اب بھی آپ کے سامنے ہے تقریباً پچھلا 7-8 سال سے شام میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. جی بالکل. فلسطین سے حکومت پچھلا 70 سال سے چل رہا ہے. جی بالکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے بہت بڑا ڈکلیئر پوزیشن کیا نا, مطلب اردوغان نے بہت بڑا مثبت سپیچز کیا, بہت بڑا مثبت اقدامات مواقف انہوں نے اٹھا لیا. فلسطین کے حق میں ہے, شام کے حق میں ہے, لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا بھی ایک چیز دیکھنا چاہیے. ابھی تک ہم تقریباً ایسا اتنا بڑا پریکٹیکل عملی طور پر کوئی اتنا بڑا اسٹیپ یا اقدام نہیں دیکھا. اور مثال کے طور پر ابھی تک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیا, امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے رشیا اور ایران کے ساتھ تعلقات بنایا, جو انہوں نے دونوں قوتیں شام میں بہت بڑا ملوث ہیں, سب کو معلوم ہے. جی جی بالکل. تو یہ بے شک انہوں نے ترکی کے لیے بڑا کام کیا. رجب طیب اردوغان ترکی کے لیے بہت بڑا کام کیا, ترکی کے مفاد کے لیے, ترکی کے عوام کے لیے. اب مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ کا جو ممالک کے لیے یا عوام کے لیے ابھی تک ہم نے ایسا کوئی دیکھا نہیں ہے. چلو ہم تو امید تو رکھتے ہیں. انہوں نے 2 بار OIC میٹنگ کو بلایا, کئی بار انہوں نے اتنا بڑا مثبت موقف اعلان کیا سپیچز میں. پریکٹیکلی عملی طور پر ہم انتظار ہیں, ابھی تک ہم نے اتنا بڑا اقدام نہیں دیکھا. اچھا مطر صاحب, اس کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ رشیا کے ساتھ ان کا یعنی تعلق ہے یا ایران کے ساتھ تعلق ہے, تو بعض مبصرین کا اور تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی سیاسی اور جغرافیائی مجبوری ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, انہوں نے ترکی کی مفاد کے لیے کام تو کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب جغرافی یا سیاسی یا جو بھی ان کے اوپر جو بھی پریشر ہے یا جو بھی ان کے پاس لمٹس ہیں, وہ ہم تو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں بھی بتائیں ان کے اوپر کتنا بڑا پریشر ہے یا کتنا بڑا ان کے پاس ایریا ہے, مطلب موونگ ایریا ان کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کے سوال یہ تھا مشرق وسطی کے عوام کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. فلسطینی عوام شام کے عوام کی طرف سے ہیں, ہم انتظار میں ہیں, ہم دیکھ رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا. اب جتنا انہوں نے وعدہ دیا, جتنا انہوں نے بتایا بھائی ہمارا یہ مطالبہ ہے, ان کے مطالبہ یہ ہے, ترکی کا مطالبہ یہ ہے, ہم تو انتظار ابھی تک ہم نے ایسا کوئی پریکٹیکل اسٹیپس نہیں دیکھا. اس کے علاوہ میں آپ سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر فلسطین کی کیس میں ہے, جی
اب آپ کے سامنے فلسطین کو مظلوم عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے رجب طیب اردوغان تو بہت بڑا اسٹیپس لیا, بہت بڑا مثبت اسپیچز کیا, بہت بڑا مواقع پھیلا کیا, 2 بار OIC بلایا. ابھی تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں ختم نہیں کیا؟ ابھی تک ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو کم از کم مین اسٹیپس وہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی جغرافی کا اتنا بڑا پریشر نہیں ہے, سیاسی کا اتنا بڑا پریشر نہیں ہے, وہ کر سکتا, ابھی تک کیا نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہم لوگ انتظار میں ہیں, ہم دیکھ رہا ہے انہوں نے اتنا بڑا کامیابی کے بعد ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. انہوں نے بے شک اپنا ملک کے لیے, اپنا عوام کے لیے بڑا کامیابی کیا, اب ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے, ہم انتظار میں ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس اتنی پاور نہیں تھی, یا ان کی سیاسی مجبوری تھی, یا جو بھی تھا, لیکن ابھی تو امیدیں بہت ساروں کی وابستہ ہیں. آپ کی کچھ امید ہے ابھی بھی, یعنی ہم باقی رکھ سکتے ہیں کہ یہ شام کے لیے اس بار کوئی بڑا سٹیپ اٹھائیں گے, فلسطین کے حوالے سے کوئی ایک بڑا اقدام اٹھائیں گے, جس طرح پہلے انہوں نے مثبت سپیچ کی ہے, مثبت اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں نے دیکھو, اب جتنا ہم مظلوم لوگ ہیں نا فلسطین میں, اور ہمارا جو شام والا بھائی اتنا مظلوم لوگ ہے, اب ان کے پاس اتنا بڑا کوئی اختیار نہیں ہے, ان کے پاس ہے سوا امید ہے, سوا انتظار ہے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارا پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارا امید یہ ہے, زیادہ تر ہمارا امید عوام سے, ہمارا مسلم بھائی سے ہے, ہمارا مسلمان بھائی سے زیادہ امید ہے. کیونکہ دیکھو, ہم تو حکمران کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں. ہمیں پتا حکمران لوگ کے بعد بہت بڑا مسائل ہے, پریشر ہے, ڈیمانڈ ہے, یہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ان کا الگ مسئلہ ہے, ان کے اوپر پریشر ہے رشیا کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے ہے. لہذا ہم لیڈرشپ کے بیچ ابھی دیکھتے ہیں, ہم تو عوام دیکھ رہا ہے. ہم اپنا جو ترکی بھائی کی طرف سے منتظر, ہم پاکستانی بھائی کی طرف سے انتظار ہے, ہمارے لیے یہ مسلمان بھائی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے بہترین. کیونکہ ہم لوگ مطلب اتنا انتظار کیا, لیڈرشپ اتنا آپ کے سامنے اتنا لیڈرشپ ہے, ہر جگہ میں ہے, سب وعدہ دیا, اتنا کوئی پریکٹیکلی کسی نے اتنا بڑا مطلب ٹرانسلیشن نہیں کیا ان کی وعدہ, مطلب جو زبانی وعدہ ابھی تک پریکٹیکلی عام طور پر ہم نے دیکھا نہیں ہے اتنا جو ہمارا مفاد میں. ابھی تک فلسطین آزاد تو نہیں ہوا, ابھی تک شام کا مسئلہ حل نہیں ہوا, عراق کا مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں ہوا. لہٰذا ہم چلو ٹھیک ہے, ہم نے بھی سیاست سیکھا, اور اس وجہ سے ہم یہ بول رہا ہیں, ہم لیڈرشپ سے ٹھیک ہے انتظار میں ہے, لیکن ہمارا امید یہ ہے بیونڈ اس کے بیچ ہے. ہم تو عوام کی طرف عوام کو دیکھ رہا ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. چلیں مطر صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا ہے. جی جمال صاحب. جی ٹائم میں مطر صاحب کے اس پہ اگر ہم یار ویسے مطر صاحب کی باتیں دل کو چھو گئی کہ لیڈرشپ سے ہم اکتا گئے ہیں عالمی اسلام کے, چاہے کوئی بھی ہو. امیدیں عوام سے ان کی باتوں پہ, ایک تو یہ جو کہ ان کا تعلق بھی وہاں سے ہیں, تو امیدیں جو مظلوم جہاں ہیں وہ ظاہر اسلامی دنیا سے امید رکھیں گے, پاکستان سے, ترکی سے, سعودی عربیہ سے, وہ امید ہی رکھ سکتے ہیں. اور وہ بس اوقات ڈس ہارٹ ہوتے ہیں اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, اور بس اوقات امیدیں جذباتی اس کے اوپر بھی ہوتی ہیں, وابستگیوں کے اوپر, کہ بھائی دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, کوئی بڑا سٹیپ اٹھایا, جبکہ ملکوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, ترکی نے اسرائیل کو اس وقت تسلیم کیا ہوا ہے جب اردگان شاید کسی گلی محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا, مطلب وہ چھوٹا تھا, بچہ تھا. اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ترکی نے بہت پہلے. اب اردگان کے لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا, ٹھیک ہے نا, اس کو تمام تعلقات ختم کرنا کافی مشکل ہے, چونکہ ان کے مسائل یورپی یونین کے, چونکہ ابھی تک وہ ترکی قوم ابھی تک امید میں ہے کہ وہ یورپی یونین کا ممبر بن سکتا ہے. اتنے سالوں سے ابھی بھی اردگان آیا ہے, یہ امید ختم نہیں ہو گئی قوم کی کہ یہ ہم یورپی یونین کا ممبر بنیں گے. ایک تو یہ ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ شام کے ساتھ ممکن ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تعلقات اپنے جو شام کے زیادہ بڑا سٹیپ, شام کے بارے میں آپ زیادہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ زیادہ سٹیپ اٹھائیں. پھر بات یہ کہ دیکھیں اس وقت جو 2 کیمپ ہیں, امریکن کیمپ اور روسی کیمپ, رشین کیمپ, امریکہ سے لوگ ابھی اکتا گئے ہیں, امریکہ کے دھوکے, فراڈ اور یہ ان کے دوستی سے لوگ تنگ آ گئے. آپ کا ایون پاکستان بھی ابھی تو ایشیا اس کے ساتھ, روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے. اس ریجن میں روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ترکی کی مجبوری ہے اور ضرورت بھی ہے. ترکی شاید ہم سے پہلے سمجھ گیا ہے کہ ابھی امریکہ کے سہارے پہ ہمیں وہ نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے نا. امریکہ مطلب ظاہر ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا کرتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں کرتا, جتنے دھوکے فراڈ ہو سارا. ایک تو یہ مجبور. پھر دوسرا یہ کہ اگر اردگان کوئی بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے تو آپ سوچیں کہ عرب ممالک سارے ساتھ ہوں گے اردگان کے؟ نہیں ہے. اردگان کی جو پاپولر اردگان جتنا بنتا جائے گا اتنا وہ عرب ممالک کی طرف سے اس کے لیے بے اعتنائی اور بے رخی بڑھتی جائے گی. جی مخالفت, بالکل مخالفت بڑھتی جائے گی, چونکہ اس ریجن میں چونکہ اردگان عرب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, عربی وہ بدھ بھی عرب ممالک کے اندر ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں, عربی عوام میں ایسا ہے کہ مطلب اردگان کے لیے تمنائیں دعائیں سارا کچھ ہے, لیکن جو حکومت ہے حکومتیں ہیں ان کی طرف سے سرد مہری ہے. تو مطلب کون اس کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپ لے لے, ایک طرف اسرائیل کو وہ تسلیم سفارتی تعلقات منقطع کرے, ایک طرف روس سے وہ نہ بنائے. آپ کو پتہ ہے ایران وہ ملک ہے جس نے اردگان کو شہریت دے رکھی ہے. اچھا, اپنی شہریت دے رکھی ہے, اعزازی شہریت دے رکھی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ایران وہاں پہ قتل عام میں ملوث ہے, کہاں پہ؟ شام میں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ملکوں کی سیاست ایسی ہے عبداللہ صاحب, وہاں مفادات ہیں, ملکوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ مفادات وابستہ ہے. اردگان شامیوں کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا کر رہا ہے, مزید کی امید رکھنی چاہیے, لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے لیے دو یہ ہے, ایران اور رشین, ان کے ساتھ بھی ان کے اپنے تعلقات. اچھا چلیں, آخر ٹائم بالکل ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. لیڈرشپ کو تو آپ نے کھری کھری سنا دی. اگر ہمارے پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح مقبول بنے, کوئی بھی پارٹی لیڈر ہو, نواز شریف صاحب, یعنی نعرے لگانے سے ووٹ کو عزت دو فنا, یہ اس سے نہیں بنتا, میرے کام سے مقبولیت بڑھتی ہے. تو ترک قوم سے بحیثیت قوم ہم پاکستانی کیا یعنی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یعنی ترک قوم کی یعنی بہت پہلے کی تاریخ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی جو پچھلے سال ہوا تھا, کس طرح انہوں نے یعنی باہر نکلی اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوم کے اندر کچھ ہے, اپنی حالت بدلنے کا کچھ خیال ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ عبداللہ صاحب ترک ایک قوم ہے, ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے. جسٹس کیانی نے کہا تھا بڑا خوبصورت, پاکستانی قوم نہیں ہے. ایک تو یہ ہجوم ہے, دوسرے ہم مختلف قوموں کا کیا ہے مجموعہ ہے, تو یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے, گلدستہ ہے. صحیح ہے, اس کو اگر ہم استعمال کرنا جائیں, اپنے اسٹرینتھ کو, اپنی طاقت کو ہم پہچان لیں تو ہم زیادہ خوبصورت ہیں. ایک رنگ جو کہ نا سرخ گورا رنگ, مطلب ٹھیک ہے اچھا چلے گا, لیکن مختلف رنگ جب ملتے ہیں تو وہ خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا المیہ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے کہا 1947 میں ایک قوم ملک کی تلاش میں تھی, اور ابھی جو ہے نا حالت یہ ہے کہ ملک جو ہے نا قوم کی تلاش میں ہے. سب سے پہلے ہمیں قوم بننا ہوگا. قوم کب بنیں گے؟ جب ہر فرد یہ سوچے گا کہ ہمارا مفاد مشترک ہے. اگر سڑکیں کوئی حکومت بنا رہی ہے تو کہے گا یہ سڑکوں کا سب کو فائدہ ہے, یہ سڑکیں الیکشن کے لیے نہیں بن رہی ہے, یہ سڑکیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں بن رہی ہے, یہ ملک کو قوم کے ترجیحی مفاد میں بنی. دیکھیں ایک آپ نے عبداللہ صاحب ایک ترجیحات, قوم کے ترجیحات سیٹ کرنا, مطلب آپ کے پاس 100 کام ہے, ان 100 کاموں میں سے آپ نے یہ سیٹ کرنا ہے کون سا پہلا 5-10 میں نے 5. آپ بیوقوف ہوں گے جب اگر آپ نے آخری 10 کو پہلے اس پہ لائیں گے, 10 پہ لیں گے. ہمارے ملک میں یہی ہوتا آ رہا ہے. دیکھیں اورنج ٹرین اور یہ فلانا ہمارے ملک میں لوگوں کو پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتے نہیں ہیں, آپ اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, اور اس کو بھی شرح سود, ٹرپل شرح سود پہ قرضے لے کے ملک کو قرضوں میں ڈبا کے آپ بنا رہے ہیں. ایک تو ہمارے ملک میں ترجیحات کی سیٹنگ ضروری ہے. جو بھی حکومت آئے گی, XYZ جو بھی حکومت آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ سب سے پہلے ترجیحات کی سیٹنگ کرے کہ ہمیں اگلے 10 سالوں میں ہم نے کیا کیا اہم کام کرنے ہیں. ہمارے تعلیم کا سیکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے صحت کا سیکٹر ہے, اسی طرح روزگار کا سیکٹر ہے, اور اسی طرح ہمارے جو افراد ہیں ان کی, ٹھیک ہے نا, ان کو وہ کرنا, ملک میں مختلف شعبوں پہ لگا لینا, ٹھیک ہے نا. آپ کی نوکریاں دینا, جیسے PTI نے کہا کہ ہم نے نوکریاں دے دیں گے, اس پہ مذاق بنائے گی, کوئی لوگوں کو عادت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ترجیحات سیٹ کرنی ہے. پھر دوسرا, قوم جب تک شعور نہیں آئے گا قوم کو, اور شعور دیکھیں میں نے کہا ایک تو تعلیم سے آئے گا, ہمیں ٹائم لگے گا ترک قوم کی طرح بننے کے لیے, ہمیں وقت لگے گا ترک قوم کی طرح بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ لیڈر بھی انہی قوموں کو دیتا ہے جو قومیں, ٹھیک ہے نا, جو خام مال جو وہ نا. ایک تو ہماری قوم بگڑی قوم ہے, بگڑ گئی, اتنی بگڑ گئی ہے, عادتیں خراب. ایک چیز یہ ہوتا ہے عبداللہ صاحب کہ پتہ نہیں ہے کسی چیز کا, وہ مسئلہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی یہ کرپٹ ہے, دیکھ رہے ہیں اس نے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا چور ہے, ڈاکو ہے, عدالتوں سے یہ جو ہے نا عدالتیں, ملکی عدالتیں ان سے نااہل ہوئے, پھر بھی کہتے ہیں ہمارے دل میں رہتے ہیں.
یہ ضد ہے. ایسی قوموں کو بنی اسرائیل کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال پورے نہ ہو صحراؤں میں گھما رہا ہے. آپ تو مجھے مایوس کرتے جا رہے ہیں. نہیں مایوس میں نہیں ہوں, پاکستانی اس سے مایوس, مستقبل سے مایوس نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک تو میں کہا نا 40 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحراؤں میں جو ہے نا صحرا ہے اس میں رگڑا دیتا ہے گرمیوں میں نا, پھر اس کے بعد یہ قومیں سیٹ ہو جاتی ہیں, سیٹ ہو جائیں گے لیڈر کے ساتھ. لیکن میرا پیغام اور میسج ترک قوم کو لے کر ہماری قوم کے لیے یہ ہے کہ خدا را اپنی ووٹ کی طاقت کو پہچانے. ترکی کو بدلا ہے کسی اور چیز نے نہیں, ووٹ نے بدلا ہے, قوم نے بدلا ہے. دیکھیں ووٹ ڈالنے کے لیے کون لوگ گئے؟ ہسپتالوں میں پڑے تھے وہ بھی گئے, جی بالکل, ٹھیک ہے نا. مریض ووٹ ڈال رہے تھے, بزرگ ووٹ ڈال رہے تھے, بچے مطلب جن کی عمریں اس ووٹ کی عمر کو پہنچ کی ووٹ ڈال رہے تھے. دلہن اور دلہا گئے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن ہر طبقہ ووٹ ڈال رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہے. ایک تو ووٹ کی اہمیت کا آپ کو اس بات سے اندازہ کرنا ہے قیمت کہ آپ نے اپنے ووٹ کو ڈالنا ہے, اور دوسرے ووٹ کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ آپ نے اس بات سے لگانا ہے کہ آپ کا ووٹ ڈالنے والا صرف آپ کے پرچے نہیں بلکہ آپ کی ووٹ سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو مستقبل میں تعلیم دینی نہیں ہے. آپ کے ووٹ سے, اسی ووٹ کی پرچی سے فیصلہ ہوگا آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہسپتال بنے گا نہیں بنے گا, آپ کے لیے سڑکیں بنیں گی نہیں بنیں گی, آپ کے لیے روزگار ملے گا نہیں ملے گا, اس ووٹ کی پرچی سے آپ کا فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا ووٹ صرف آپ کا نکل کے ووٹ دینا کافی نہیں ہے بلکہ درست ووٹ دینا, درست امیدوار کا انتخاب کرنا, یہ شہادت ہے, اور شہادت غلط اور نااہل آدمی کے حق میں نہیں ہونی چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں جمال صاحب. جی ناظرین, آپ کا بھی بے حد شکریہ. اپنے جو دیگر مہمانان گرامی تھے ان کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. یقیناً بہت بڑا سبق ہے, اور جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر عدالت کا, شجاعت کا, صداقت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت کا کام اگر کسی سے لیا جائے گا تو تقریباً اس کے لیے صفات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو نچوڑ ہے وہ اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں کہ صداقت, عدالت اور شجاعت, 3 ایسی صفات ہیں کہ اگر آپ میں آ جائیں کسی بھی پاکستان, آپ کوئی, ہم سارے اس معاشرے کے افراد ہیں, اپنے اندر یہ صفات لے آئیں تو یقیناً ہم اس قوم کی امامت کے مستحق ہیں اور اس قوم کی امامت کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے یعنی جن لوگوں کو ہم نے امامت کی زمام یعنی ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے یا انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, ان میں نہ تو صداقت ہے, نہ عدالت ہے, نہ شجاعت ہے. تو پھر اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جس طرح جمال صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا, ہم ایک گلدستہ ہیں اور ایک پھولوں کا ایک گلدستہ ہے, اور جب یہ جمع ہو جائے تو اس کی خوشبو پھر اور خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم اپنا یعنی ہر ایک آدمی اپنا فیصلہ اس یعنی فکر کو, اس سوچ کو مد نظر رکھ کے کرے کہ میں صرف ایک فرد نہیں ہوں بلکہ میں پورا پاکستان ہوں. اگر میں بدلوں گا تو پاکستان بدلے گا. اگر یعنی یہ اپنی چیز کو جو ہے نا اس کو بیچ میں سے نکال لے. ہمارا المیہ یہی ہے, جس طرح فرمایا کہ ہماری ترجیحات ہی بالکل عجیب و غریب ہیں. ہماری یعنی ووٹ ہم اس کو دیتے ہیں جو آ کے ہمیں کوئی 1-2 کلومیٹر کا راستہ بنا کے دے, یا کچھ پائپ دے دے, یا کچھ راستہ بنا لے, یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز. جب اپنی ترجیحات کو ہم مقدم رکھیں گے تو پھر ہم ملک کے لیے, قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. قومی مفاد کو, ملکی مفاد کو اور آنے والی نسل کے مفاد کو مقدم رکھ کے آپ اپنا فیصلہ دیں. یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جو خوشیاں آج ترکی کی قوم منا رہی ہے وہی خوشیاں 26 جولائی کو پاکستان کی قوم بھی منائے گی. ناظرین اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.